بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر سکھوں کا مظاہرہ، پنجاب حکومت کے خلاف احتجاج۔ برطانیہ انڈیا تناؤ کے بیچ دہلی میں برٹش ہائی کمیشن کے سامنے سیکیورٹی بیریکیڈز ہٹا دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے امرت پال سنگھ کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کیا، خالصتانی لیڈر کئی روپ دھار سکتا ہے۔ سعودی عرب اور کئی ملکوں میں جمعرات کو ہوگا پہلا روزہ، کئی برسوں بعد بہتر ماحول میں آیا رمضان۔ دو 2000 فلسطینی قیدی پہلی رمضان سے بھوک ہڑتال کریں گے، بنیادی حقوق پر توجہ دلانے کے لیے احتجاج۔ ایلیپو ایئرپورٹ پر اسرائیل کا ایک اور حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں زلزلے سے 13 ہلاک، نارتھ انڈیا اور کئی ملکوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ژی جن پنگ ماسکو سے چائنا واپس، یوکرین میں رشیا کے خوفناک حملے، خامنہئی نے کہا امریکہ کو جنگ ختم کرنے میں دلچسپی نہیں۔ ڈیلی کووڈ کیس 1134 ہو گئے، مودی نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر کئی سکھوں نے مظاہرہ کیا، اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ خالصتانی لیڈر امرت پال سنگھ کے خلاف کریک ڈاؤن کے بارے میں یہ احتجاج کیا گیا۔ کچھ دن پہلے انڈین ہائی کمیشن پر حملہ کیا گیا تھا، اس کے مد نظر ہائی کمیشن کے باہر بیریکیڈز لگا دیے گئے تاکہ 3 دن پہلے کے واقعے کو دہرایا نہ جا سکے۔ لندن میں انڈین ہائی کمیشن پر حملے کے بعد امریکہ کے سان فرانسسکو میں بھی انڈین قونصلیٹ پر حملہ کیا گیا تھا۔ برطانیہ کے ہائی کمیشن پر سے انڈیا کا جھنڈا نکال دیا گیا تھا اور 2 سیکیورٹی گارڈز پر حملہ کیا گیا تھا۔ ان واقعات پر انڈیا نے برطانیہ اور امریکہ سے احتجاج بھی کیا ہے۔ انڈیا اور برطانیہ کے درمیان تعلقات میں کچھ کھٹاس بھی پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس طرح کے واقعات کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ پنجاب پولیس نے وارث پنجاب دے تنظیم کے چیف امرت پال سنگھ کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کیا ہے، اس کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کیا گیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل آف پولیس سکھچین سنگھ گل نے کہا کہ امرت پال کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ آئی جی پی نے کہا کہ ہم اسے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اسے جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایک دن پہلے پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے امرت پال سنگھ کے فرار پر پولیس کو ڈانٹ پلائی تھی اور اسے انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا تھا۔ امرت پال کے فرار کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ امرت پال کی کئی امکانی تصویریں بھی جاری کی گئی ہیں جن میں وہ الگ الگ بھیس میں نظر آ رہا ہے۔ ایک تصویر میں تو وہ کلین شیو دکھائی دے رہا ہے۔ دہلی پولیس نے برطانیہ اور انڈیا کے درمیان تناؤ کے بیچ نئی دہلی میں برٹش ہائی کمیشن کے سامنے سے بیریکیڈز ہٹا دیں۔ اسے برطانیہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں تلخیوں کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر برٹش قونصلیٹ کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ سیکیورٹی معاملات پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتے۔ لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کرنے والے پنجاب حکومت سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے ایک بار پھر سیریا کے ایلیپو ایئرپورٹ پر حملہ کیا جس سے کچھ مادی نقصان ہوا۔ یہ اس مہینے ایلیپو ایئرپورٹ پر اس طرح کا دوسرا حملہ ہے۔ سیریا کی وزارت دفاع نے یہ بات بتائی۔ 6 مہینوں میں ایلیپو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ تیسرا حملہ بتایا گیا۔ اسرائیل نے میڈیٹرینین سی سے کئی میزائلز فائر کیے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کوئی ہلاک یا زخمی ہوا۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ 6 فروری کے زلزلے کے بعد سے ایلیپو ایئرپورٹ کے ذریعے
ذریعے عالمی مدد پہنچائی جا رہی ہے۔ اس زلزلے میں 50,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں سیریا کی 6,000 ہلاکتیں شامل ہے۔ کچھ دن پہلے ایلیپو ایئرپورٹ پر حملے میں رن وے کو نقصان پہنچا تھا اور امدادی سرگرمیاں متاثر ہوئی تھیں۔ سیریا جنگ کے دوران سے اسرائیل وقفے سے سیریا میں حملے کرتا رہا ہے۔ ان حملوں میں عام طور پر ایران اور حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں طاقتور زلزلے سے 13 لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ ہندو کش پہاڑی سلسلے میں یہ زلزلہ آیا جس کی شدت 6.5 ناپی گئی۔ پاکستان میں کم سے کم 9 لوگ ہلاک ہوئے اور 44 زخمی ہوئے، جبکہ افغانستان میں کم سے کم 4 لوگ ہلاک ہوئے اور 50 زخمی ہوئے۔ زلزلے کے جھٹکے نارتھ انڈیا اور کئی دوسرے ملکوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز بدخشاں صوبے کا شہر جوروم ہے، جوروم سے 40 کلومیٹر دور تھا۔ افغانستان، پاکستان، نارتھ انڈیا، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغستان اور ترکمانستان میں زلزلے کے بعد لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے نکل پڑے۔ الجیریا اور موراکو کے درمیان تعلقات ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ کئی دہوں سے سہارا علاقے پر تنازع کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پائی جاتی ہیں۔ الجیریا کے صدر عبدالمجید تابون نے یہ بات مانی کہ تعلقات ایسے مرحلے میں ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے تابون نے کہا کہ انہیں پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات بگڑنے پر افسوس ہے، لیکن انہوں نے اس صورتحال کے لیے موراکو کو ذمہ دار قرار دیا۔ موراکو کی طرف سے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بعد الجیریا کے ساتھ اس کے تعلقات اور خراب ہو گئے ہیں۔ الجیریا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ موراکو نے 2020 میں UAE، بحرین اور سوڈان کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کے مطابق اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ فلسطینی قیدیوں کے ایک بڑے گروپ نے اسرائیلی جیلوں میں بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ 2000 سے زیادہ قیدی جمعرات سے بھوک ہڑتال کریں گے۔ جمعرات کو رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ قیدیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے کٹر وزیر اتمار بن گویر کے حکم پر قیدیوں پر بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور فلسطینی قیدیوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دلانے کے لیے یہ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے بنیادی علاج کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی ہے اور انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو انتظامی حراست میں رکھا گیا ہے۔ ان میں سے کئی کو کسی الزام یا مقدمے کے بغیر لمبے عرصے سے رکھا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں 7,000 سے زیادہ قیدی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک مہم شروع کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ ایسی کارروائیاں جریکو، نابلس، بیت لحم اور دوسرے مقامات پر کی گئی ہیں۔ سعودی عرب، UAE، قطر اور کئی دوسرے ملکوں میں جمعرات سے رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے۔ کئی برسوں بعد عالم اسلام میں ایک اچھے ماحول میں رمضان شروع ہو رہا ہے۔ حال ہی میں مسلم دنیا کی دو بڑی طاقتوں سعودی عرب اور ایران نے 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس فیصلے سے مسلم دنیا کے بحرانوں کو حل کرنے کے حوالے سے اچھا اثر پڑے گا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ یمن کے حوثیوں اور عدن سے کام کرنے والی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا ایک سمجھوتا ہوا۔ مسلم دنیا کئی برسوں سے بدترین بحرانوں سے دوچار ہیں، جن میں سیریا اور یمن کی جنگیں، لبنان کا سیاسی اور معاشی بحران، روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار وغیرہ شامل ہے۔ خود انڈیا میں مسلمانوں کے تعلق سے بہت ساری نگیٹو خبریں آ رہی ہیں۔ سیریا کی عالمی تنہائی اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں سیریا کے ساتھ دوسرے عرب ملکوں نے تعلقات بحال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ حال ہی میں سیریا کے صدر بشار الاسد نے UAE کا دورہ کیا تھا، لیکن اب بھی بعض ایسے مسائل ہیں جو برقرار ہیں اور انہیں حل کرنا باقی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے رمضان کے موقع پر سعودی عرب اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مہینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امیدیں اور امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے حرمین شریفین میں رمضان کے دوران عمرے کے لیے آنے والوں کی سہولتیں بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ شاہ سلمان نے ریاض کے ارقا پیلس میں کیبنٹ میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر کئی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ آسٹریلیا، برطانیہ، انڈونیشیا، فلپائن اور دوسرے ملکوں میں بھی جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا۔
رشیا کی فوج نے یوکرین کے کئی شہروں میں خوفناک حملے کیے ہیں۔ کیو میں ایک آبادی والے علاقے میں ڈرون گرنے سے کم 4 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اس دوران کرائمیا میں عہدیداروں نے کہا کہ ان کے ایک قافلے پر یوکرین کے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس نے کرائمیا لے جانے والے ہتھیاروں کے ایک قافلے پر حملہ کیا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ رشیا نے 20 سے زیادہ قاتل ڈرونز، میزائلز اور شیلز کے ذریعے تازہ کارروائیاں کی ہیں۔ زیلنسکی نے چائنا کے صدر زی جن پنگ کے رشیا دورے اور وہاں امن منصوبے کے بارے میں بات چیت کی خبروں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جب بھی ماسکو میں لفظ امن آتا ہے فوری حملے تیز کر دیے جاتے ہیں۔ منگل کو رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ وہ چائنا کے 12 پوائنٹس کے امن منصوبے پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ زی جن پنگ اہم دورے کے بعد بیجنگ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اس دورے کے دوران انہوں نے کئی گھنٹے پوٹن سے یوکرین جنگ اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے چائنا رشیا تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ زی جن پنگ اور یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے درمیان بیجنگ کے امن منصوبے کے بارے میں بات چیت کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ ختم کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ مشہد میں خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ امریکہ نے ہی دراصل یوکرین جنگ شروع کی ہے، امریکہ نے ہی اس جنگ کی بنیاد رکھی ہے جو نیٹو کو پھیلانا چاہتا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ یوکرین جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے غریب لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے جبکہ امریکہ کی ہتھیار بنانے والی کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں، اسی لیے وہ اس جنگ کو ختم کرنا نہیں چاہیں گے۔ سپریم لیڈر نے ان مغربی ملکوں کے دعووں کو رد کر دیا کہ ایران نے رشیا کو ڈرونز دیے ہیں جن کا استعمال جنگ میں کیا جا رہا ہے۔ مغربی حکومتوں نے حالیہ عرصے میں رشیا کو ہتھیار دینے کے الزام میں کئی ایرانی عہدیداروں اور اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ خامنائی نے جولائی میں تہران میں ولادیمیر پوٹن کے دورے کے دوران کہا تھا کہ اگر رشین صدر جنگ میں پہل نہیں کرتے تو نیٹو جنگ شروع کر دیتا۔ امریکہ نے ایران کی ڈرون انڈسٹری کو نشانہ بنانے کے لیے تازہ پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ان پابندیوں میں کئی ایرانیوں اور کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک بیان میں امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ لوگ ایران کی وزارت دفاع کے لیے کام کر رہے تھے۔ رشیا نے کہا ہے کہ برطانیہ یوکرین کی فوج کو نیوکلیئر مٹیریل سپلائی کر رہا ہے، لیکن برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یوکرین جنگ کے 392 دن پورے ہو چکے ہیں۔ پولینڈ اور جاپان نے یوکرین جنگ کے درمیان تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا نے وارسا میں پولینڈ کے صدر سے ملاقات کی۔ لوٹتے ہیں انڈیا میں کووڈ 19 کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1134 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ایکٹیو کیسز بڑھ کر 7026 ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 موتیں ریکارڈ کی گئیں۔ حال ہی میں مرکزی حکومت نے بعض ریاستوں اور مرکزی علاقوں کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ روک تھام کے قدم اٹھائیں۔ ان ریاستوں کو مرکزی حکومت نے خط لکھا تھا جن میں مہاراشٹر، گجرات، تلنگانہ، تمل ناڈو، کیرلا اور کرناٹک شامل ہیں۔ کرونا وائرس کیس 2 ہندسوں میں پہنچ گئے تھے، لیکن اب 1000 سے زیادہ کیسز بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پارٹی ادانی مسئلے پر جے پی سی کا مطالبہ واپس لے لے اور اس کے بدلے وہ برطانیہ میں بیانات کے لیے راہل گاندھی سے معافی کا مطالبہ چھوڑ دے گی۔ کانگریس نے کہا کہ ایسے کسی سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان مسائل کی وجہ سے پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کا دوسرا حصہ اب تک ٹھپ ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس فارمولے پر یا درمیانی راستے پر عمل کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انڈیا ٹیلی کام ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا دنیا میں 5G ٹیکنالوجی سب سے تیزی سے روبہ عمل لانے والا ملک ہے۔ وزیر اعظم نے دہلی میں انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشنز یونین کے نئے دفتر کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ صرف 120 دنوں میں 125 سے زیادہ شہروں میں 5G سروس شروع کی گئی ہے اور ملک کے 350 ضلعوں میں یہ سروس پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اب 6G کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر سکھوں کا مظاہرہ، پنجاب حکومت کے خلاف احتجاج۔ برطانیہ انڈیا تناؤ کے بیچ دہلی میں برٹش ہائی کمیشن کے سامنے سیکیورٹی بیریکیڈز ہٹا دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے امرت پال سنگھ کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کیا، خالستانی لیڈر کئی روپ دھار سکتا ہے۔ سعودی عرب اور کئی ملکوں میں جمعرات کو ہوگا پہلا روزہ، کئی برسوں بعد بہتر ماحول میں آیا رمضان۔ دو 2000 فلسطینی قیدی پہلی رمضان سے بھوک ہڑتال کریں گے، بنیادی حقوق پر توجہ دلانے کے لیے احتجاج۔ ایلیپو ایئرپورٹ پر اسرائیل کا ایک اور حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں زلزلے سے 13 ہلاک، نارتھ انڈیا اور کئی ملکوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ژی جن پنگ ماسکو سے چائنا واپس، یوکرین میں رشیا کے خوفناک حملے، خامنائی نے کہا امریکہ کو جنگ ختم کرنے میں دلچسپی نہیں۔ ڈیلی کووڈ کیس 1134 ہو گئے، مودی نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا صورتحال کا جائزہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔